خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا وجرزا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسرے نمبر کی آیت پر مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر جنت کا ذکر بھی کیا ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رحمت للعالمین کا لقب دیا اور ساتھ میں بشیر کے ساتھ ساتھ نذیر کا بھی لقب دیا ہے۔ بشیر و نذیر، کہ آپ جنت کی بشارت دینے والے بھی ہیں نیک کا عمل کرنے والوں کو، اور جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں گناہ کرنے والوں کو۔ حضرت حکیم و امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اپنے خانقاہ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بزرگ بننا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، اور جس کو انسان بننا ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ سمجھ رہے بات؟ دنیا میں آدمی کا آنا بہت آسان ہے لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے۔ ایک پتھر ہے اس کو ہیرا بنانا، جب وہ انسان بنے گا تو اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا، نیکیاں کرنا، اللہ کو منوانا آسان ہوگا۔ اور اگر انسانیت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو قرآن اس کے لیے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے اس انسان، جو نہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، نہ عمل صالح کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کا سورج غروب ہوتا ہے تو نافرمانی کے ساتھ، اس کا سورج طلوع ہوتا ہے تو نمک حرامی اور غداری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، اور ڈرایا ان لوگوں کو جو گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کمزور ہے ہمارے نفس کے سامنے۔ یہ نفس جو انسان کے ساتھ لگا ہے نا،
یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کبھی آپ کو نیک کام کرنے نہیں دے گا۔ جب شیطان کو اللہ نے سجدہ کرنے کا کہا تو اس وقت تو شیطان نہیں تھا، وہ عابد تھا، زاہد تھا، عارف تھا، ساجد تھا، صائم تھا، ہر آسمان پر اس کے الگ الگ نام تھے، اور سارے نام اللہ والوں سے جڑنے والے، عابد عبادت کرنے والا، زاہد متقی پرہیزگار، عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والا۔ لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس نے منع کیا۔ اس کو بہکانے والا دوسرا شیطان کون تھا وہاں پر؟ کوئی نہیں تھا نا، یہ نفس جو اندر لگا ہوا ہے وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کا کام صرف بہکانا ہے، نفس اس پر عمل کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہت نقطے کی بات ہے۔ شیطان صرف بہکاتا ہے انسان کو، وہ گناہ نہیں کرواتا۔ نفس اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ایک نفس ہے اور ایک برا دوست، یہ دو چیزیں خطرناک۔ دوست آپ کو گناہ کروا کے رہے گا اگر برا دوست ملا، دوست آپ کو نیک بنا کر رہے گا اگر اچھا دوست ملا۔ النفس کالطفل، علماء نے لکھا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ چھوٹے بچے کی طرح اور ضدی ہوتا ہے۔ یعنی کیسا ضدی ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، بادشاہ کو اولاد نہیں تھی، وزیر کی جو اولاد تھی چھوٹا سا بچہ اس کو لے کر کھیلا کرتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا، اور وزیر کو اس نے نصیحت کی تھی کہ اس کو رونے مت دینا، جو مانگے میرے خزانے سے دے دینا۔ تو ایک دن رونے لگا تو کہا کہ کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاتھی چاہیے۔ بچہ ہے چھوٹا سا اور مانگ کیا رہا ہے؟ اب بادشاہ کے دربار میں بہت سارے ہاتھی تھے، اس میں بہت بڑا ہاتھی تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو وہ ہاتھی دے دو جو میرا بڑا ہاتھی، بچے کو رونے مت دو۔ ٹھیک ہے، دے دیا۔ پھر دوسرے دن واپس رونے لگا، کہا کیا چاہیے؟ کہا سوئی چاہیے۔ تو وزیر کو بادشاہ نے کہا اتنا بیوقوف ہے، اتنا بڑا ہاتھی اس کو دیا، تو سوئی نہیں دے سکتا بچے کو؟ اس کو رلا رہا ہے، کہا سوئی دے۔ تیسرے دن واپس رونے لگا، وزیر نے کہا کہ اب اس کا رونا دیکھ کر بادشاہ مجھے ڈانٹے گا، تو میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ بیٹا کیا چاہیے؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ یہ سوئی ہے نا، یہ سوئی کے اندر کا جو سوراخ ہے نا، اس کے اندر سے ہاتھی کو پار کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو کیا کرنا ہے؟ پار کرنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ نکال سکتا ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ بادشاہ کا ہی کام ہے، چل وہیں لے جاتا ہوں تجھے۔ بادشاہ کو کیوں رو رہا ہے؟ کہا بادشاہ آپ بھی اس کا حل کر دیجئے، یہ کہتا ہے سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو پار کرنا ہے۔ تو ضدی کتنا ہے؟ علماء نے جو لکھا ہے نا وہ بہت تجربے کی بات لکھی۔ النفس کالطفل، نفس جو ہے وہ ضدی بچے کے مانند ہوتا ہے، وہ گناہ کروا کے رہتا ہے، نافرمانی کروا کے رہتا ہے۔ بستر پر سویا ہے، دل یہ کہتا ہے اذان ہو گئی نماز کے لیے چل، نفس کہتا ہے سو جا، ابھی اٹھے گا بعد میں نیند نہیں ملے گی، نہ معلوم کیا حال تیرے سامنے آئے گا، پورا دن پھر سست رہے گا، سو جا، سلا دیتا ہے۔ تو نفس انسان کو بہکاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کا حکم دے گا، وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ ہے جو اطمینان والا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس کے اوپر جب بندہ محنت کرتا ہے اور نیک بننے کی کوششیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ دھیرے 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 وہی نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ ایسا بنتا ہے کہ جیسا پھر گویا اس کو جنت میں داخلہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نفس مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرا کام یہاں پر نہیں ہے، یہ بندہ تو اب نیک بن گیا ہے۔ اب جب بندہ عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اتنا آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بشارت تو قرآن میں دے رہے ہیں، ایک جنت کی بشارت ہے، اجر حسنہ کی بشارت ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے بشارت ہے۔ دنیا میں کیا بشارت ہے؟
دنیا میں اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک وہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں اس کے اندر، اس کی زبان میں وہ طاقت عطا فرماتے کہ سامنے والے کے دل پر اس کی بات اثر کر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سواب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے بزرگ ہیں، ان کو اللہ نے کرامت دی، وہ صبح شام، صبح دوپہر شام، ہر سانس اندر جاتا تھا اللہ، باہر نکلتا تھا اللہ، اس کے بغیر ان کا سانس نہ اندر جاتا تھا نہ باہر نکلتا تھا، عبادت۔ اللہ نے انہیں کرامت عطا فرمائی، ویسے یوں اشارہ کرتے تھے، کوئی بھی کافر ان کے سامنے کھڑا ہوتا تو فوراً کلمہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز کا دور تھا، لوگوں نے مقدمہ دائر کیا کہ جادو کرتا ہے اور اسے کلمہ پڑھاتا ہے، لوگوں مسلمان بناتا ہے۔ انگریز جج تھا، ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ اب جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی کھڑا ہوا، اس کے ساتھ دوسرے 10-15 اور آ گئے بیچارے، وہ بھی کھڑے ہو گئے ساتھ، کہا کہ ہاں یہ جادو کرتا ہے، ہم بھی گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سواب رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے کیا، پیش کیا، تو جج نے پوچھا کہ بھائی آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ لوگوں پر جادو کرتے ہو اور کلمہ پڑھاتے ہو، مسلمان بناتے ہو۔ کہا کس نے کہا؟ کہا یہ سب کھڑے ہیں بتا رہے ہیں۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کیا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ دوسرے کی طرف اشارہ کیا، بھائی تجھے میں نے کلمہ، ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یعنی جتنے کھڑے تھے، جس کی طرف اشارہ کیا، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جج بیچارہ کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا کہ میری طرف اشارہ کرے تو مجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے وہ صلاحیت دی، اللہ نے وہ طاقت دی، کیونکہ اللہ کے نام کے اندر وہ تاثیر ہے۔ جو اللہ کا نام ہے نا، ہماری زبان جھوٹی، چغل خور ہے، غیبت والی، حرام کھانے والی، اس لیے اللہ کے نام کی تاثیر اس زبان سے دل میں نہیں اترتی ہے۔ ایک آپ ریوالور کی گولی لے لو اور ہاتھ سے یوں مار دو تو چڑیا بھی نہیں مرے گی، اور اسی گولی کو آپ ریوالور کے اندر ڈال کر مارو گے تو ہاتھی بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ گولی تو وہی ہے نا، لیکن ریوالور کی طاقت، یہ آپ کی زبان میں طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام ابھی تک دل پر اثر نہیں کیا، اللہ کے نام نے ابھی تک آپ کے دل پر اثر ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے دل کو اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ جس دن آپ کا دل اللہ کے نام کو قبول کر لے گا تو پھر زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی انسان۔ اس لیے نیک اعمال، ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، میں اس آیت کے اوپر اس لیے اتنا کھینچ رہا ہوں کہ آج لوگ جو ہے اعمال سے بہت دور ہو گئے، اعمال سے کورے ہو گئے۔ انہیں بشارت دینا بھی ضروری ہے، انہیں ڈرانا ضروری ہے، دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ ہر چیز کا عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، ہم جیسا ایک عمل ہے دعا کا، ہم اس سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ جب تک بندہ اللہ کے سامنے دعا میں بیٹھتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اپنی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات! بندہ اگر آنکھ سے آنسو نکالتا ہے تو اتنا طاقتور آنسو ہوتا ہے کہ اس کا وزن فرشتے نہیں کر سکتے۔ حدیث میں فرمایا آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بندہ روتا ہے نا اللہ کے سامنے اور اس کے جو آنسو ٹپکتے ہیں نا، تو یہ مت سمجھنا کہ آنسو زمین پر گر گیا، بلکہ فرشتہ اپنے دونوں ہاتھ یوں رکھتا ہے، اس کے آنسو لیتا ہے اور یوں ادب کے ساتھ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر سوال ہوا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا وہ چیز لے کر آئے جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ جنت میں کیا چیز نہیں ملتی ہے بھائی؟ اللہ نے سب کچھ جنت میں رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تو جو چاہے گا جنت میں مل جائے، جو چاہے گا جنت میں مل جائے۔ تو ایسی کون سی چیز لے کر آیا جو جنت میں نہیں ملتی ہے؟ ہر آسمان پر سوال ہو رہا ہے، ہر آسمان پر وہی جواب ہو رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے گناہ گار بندے کے آنسو ہے، لے کر آئے۔ اللہ پوچھتے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ تیرے بندے کے آنسو لے کر آئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ان آنسوؤں کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت نہ آب کوثر میں ہے نہ آب زمزم میں ہے۔ انسان، گناہ گار انسان کے آنسوؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔
ہم گناہگاروں کے آنسوں کی قدر اللہ کے پاس کی۔ فرشتے نے پوچھا کہ جنت میں جو نہیں ملتا وہ مطلب کیا ہوا بھائی؟ بھائی جنت میں رونا ہے، روئے گا تو آنسو نکلیں گے نا، تو جنت میں رونا ہی نہیں تو آنسو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرشتے نے تو صحیح کہا نا کہ جو وہ چیز لے کر آیا ہوں جو جنت میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خانقاہی تھی۔ ان کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا اور اس کا باپ بڑا مالدار، لیکن باپ بڑا کنجوس۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مہا کنجوس، اور ایک ہوتا ہے مکی جوس، سمجھ رہے نا؟ تو وہ مکی جوس سے بھی گیا گزرا تھا۔ یعنی مکی جوس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دال میں مکی گر جائے تو اس کو اٹھا کر چوسے گا کہ اس کے پروں میں کہیں ترکاری سالن نہ چلا جائے۔ اتنا ایسا مکی جوس، وہ پیسہ ہی خرچ نہیں کرتا، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، اللہ کے راستے میں دینے کا اصول ہی نہیں تھا، مر گیا۔ تو بچے نے یہ سوچا کہ جس باپ کی دولت مجھے دنیا میں کام نہیں آئے، اس باپ کی دولت مرنے کے بعد کیا کام آنے والا؟ اس نے اس کی گٹھڑیاں بنائی اور قبر میں اس کو باپ کو سلا دی، اور اطراف سے پیسوں کی گٹھڑیاں رکھ دی، ساری جتنی اس نے زندگی میں جمع کی تھی ساری گٹھڑیاں اطراف سے رکھ دی، اور رکھنے کے بعد مٹی ڈال کر بند کر۔ دولت دولت ہے۔ رات میں بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ میں نے خواہ کے پیسے قبر میں رکھ دیے، باپ کو تو کچھ کام آنے نہیں قبر میں، اب کیا کرے؟ کہا چلو اب قبر کھودتا ہوں۔ رات میں گیا، قبر کھودی، عجیب منظر دیکھا قبر میں کہ وہ جو پیسے گٹھڑیاں تھی نا وہ کھل گئی ہیں اور اس کے پورے بدن پر چپک گئے۔ اب اس نے کہا کھول تو لیا ہے تو نکال ہی لو۔ چنانچہ اس نے ایسی انگلی لگائی اور جو روپیہ تھا اس کو ہاتھ لگایا، جیسے انگلی لگی جیسا کرنٹ لگا بدن کے اندر، اور اتنی سوزش اور اتنی جلن تھی کہ پورے بدن میں آگ لگ رہی۔ بہت مشکل سے اس نے قبر کو بند کیا اور باہر نکلا اور مٹی ڈال کر بھاگا۔ اب بدن میں آگ لگ رہی تھی، اتنی خطرناک آگ لگ رہی تھی کہ اس سے برداشت نہیں تھا۔ غسل کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر کے پاس، حکیموں کے پاس علاج، طبیبوں کے پاس علاج کر کے تھک گیا۔ کسی نے کہا کہ جا وہ مسجد کے اندر وہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہاں تیرا علاج ہوگا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ حدیث دہلوی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت میرے بدن میں آگ لگ رہی، یہ انگلی سے جلن شروع ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، کہا کہ حضرت بدن میں آگ لگ رہی ہے، کچھ پڑھ کر دم کر دیجیے، کچھ علاج کر دیجیے۔ تو حضرت نے کچھ پڑھا اور دم کیا، کہا اچھا ہوا؟ کہا نہیں۔ پھر پڑھا، پھر دم کیا، کہا اچھا ہوا؟ کہا نہیں۔ تیسری بار پڑھا، دم کیا، کہا اچھا ہوگا کہ نہیں۔ حضرت کی کتاب بند کی اور کھڑے ہو گئے جذبے کے اندر، اور قسم خدا کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے انگلی نے جہنم کی آگ کو چھو دیا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں اور تیرے بدن کی سوزش ختم نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، بھلے قرآن عرب میں اترا ہے لیکن ترجمہ ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے علماء، ہمارے اکابروں نے لکھا ہوا، پہلے فارسی میں ہوا، پھر فارسی سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ تو کہا کہ قسم خدا کی تیرے انگلی نے جہنم کی آگ کو چھو لیا۔ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، جا بیابان جنگل میں چلا جائے، رو لے، گڑ گڑا لے، عاجزی کر لے، اللہ کو منوا لے، اور جو آنسو نکلے نا آنکھوں سے، جتنے آنسو نکلے اتنے بدن پر لگاتا ہوا چلا جائے، روتا تھا، آنسو پوچھتا تھا، جہاں جہاں آنسو لگتے تھے وہاں وہاں جلن ختم ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ روتا گیا، آنسو لگاتا گیا، روتا گیا، آنسو لگاتا، سارے بدن کی آگ اور جلن ختم ہو گئی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت اور صلاحیت انسان کے آنسو میں اللہ نے رکھی۔ ہم اللہ کے سامنے ہوئے، گڑ گڑائے، عاجزی کرے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ عمل سے امت محروم ہو گئی۔ جب سے اللہ کے سامنے ہم نے رونا چھوڑ دیا، اس دن سے ہم دنیا کے سامنے رونے والے بن گئے۔ اللہ تو رونے والے کی قدر کرتا ہے، دنیا والے تمہارے رونے کی مذاق اڑا رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے اور ہمارے سامنے آ کے روتا ہے۔ جبکہ حدیث میں یہ فرمایا کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ سے مانگتا ہے
تو اللہ فرماتے ہیں بھائی دے دو. دوسری مرتبہ مانگتا ہے, اللہ فرماتے ہیں بھائی اس کو میری رضامندی بھی دو اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو. تیسری مرتبہ جب مانگتا ہے, دنیا والوں کے سامنے جاؤ, ایک بار مانگو گے دے دے گا, دوسری بار مانگو گے تو منہ چڑھائے گا, تیسری بار بھائی کیا لگا رکھا ہے بار بار, یہی کہے گا نا. اللہ کیا کہتے ہیں, پہلی بار کہا دے دو, دوسری بار کہا اس کو دو اور میری رضامندی بھی دو, یہ مجھے سے مانگ رہا ہے, کسی اور سے نہیں مانگ رہا. تیسری بار کہا اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے دے دو, اس کو ولایت بھی دے دو اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو. اللہ اس کو ولی بناؤ کیونکہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کتنا خوشی خوشی دے رہا ہے, ہم لینے کے لیے تیار نہیں. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہے. ہم اللہ سے مانگے, ہمارے دونوں کام ہو جاتے ہیں, اتنی دیر عبادت کا ثواب ملتا ہے, ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی ہے. لیکن ہمارا مانگنے کا طریقہ کیسا ہے, اللہ کو کہیں گے کہ اللہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ ساری مصیبتیں میرے سر پر ڈال دی, اپنے آپ کو جبرائیل سمجھتا ہے کہ ابھی آسمان سے اترا ہوں. اس طرح نہیں مانگا جاتا اللہ سے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو جو بندہ نیک سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, اللہ کا ولی ہوں, وہ کبھی نیکی نہیں کر سکتا, اتنا سمجھ لینا. اس کے دل میں نیکی کی حرص نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو تو نیک سمجھ رہا ہے نا. جو بندہ نیک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا وہ نیکی کی طرف دوڑے گا. اور ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے, اس کے دل میں گناہوں کا خیال آ گیا, اس نے کچھ گناہ کیا, انسان ہے, بشر ہے, اس کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہوا, اللہ کے سامنے مانگے, روئے, گڑ گڑائے, عاجزی کرے. اللہ نے اگر دولت دی ہے اس دولت کا استعمال اللہ کے راستے میں کرے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اللہ پاک اس کے اوپر بہت کچھ ثواب عطا فرماتا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, تیرے پاس کا تو خرچ ہو رہا ہے تجھے پتا نہیں, لیکن آخرت کے بینک میں بیلنس جمع ہو رہی ہے. ایک ایک آنا تیرا, ایک ایک روپیہ جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ آخرت کے بینک میں تیرے جمع ہوگی. تجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے پاس سے چلا گیا, کہا نہیں. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, تیرے پاس کا خرچ ہو گیا لیکن اللہ کے خزانے میں کیا ہو گیا, جمع ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہے, علماء نے حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. جو بادشاہ تھا نا تیمور, اس کا نام تیمور تھا لیکن پاؤں سے لنگڑا تھا, اس کو لنگ کہا ہے, لنگ کہتے کہ تیمور لنگ, لنگ کا مطلب لنگڑا تھا. ایک دن اس کے بیٹھا ہوا تھا دربار میں, تو ایک نابینا شخص آیا مدد مانگنے کے لیے آیا. اس وقت بادشاہ بھی ایسے تھے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچتے تھے. بادشاہ کھڑا بھی کرتا تھا, دیتا بھی تھا اور سوال بھی پورا کرتا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہا بھائی کچھ حاجت تھی تو آیا تھا آپ کے پاس, آپ کا نام بتاؤ. کہا میرا نام ہے دولت خان. آنکھوں سے نابین ہے, کہا میرا نام ہے دولت خان. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ دولت اندھی بھی ہوتی ہے, یعنی تانا دے کر کا, جو آنکھوں سے نابین ہے, تو دولت اندھی بھی ہوتی ہے. تو اس اندھے نے بہت اچھا ہے, اندھے بڑے کرامتی ہوتے ہیں. تو اس اندھے نے کہا کہ اندھی ہے اس لیے تو لنگڑے کے پاس آئی ہوئی ہے. سمجھ رہے نا, اگر اندھی نہیں تو لنگڑے کے پاس تھوڑی آئی ہوگی. اس وقت کے لوگ بھی ایسے تھے, حاضر جواب. اور بادشاہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے کہ تو لنگڑا ہے, کوئی کہہ سکتا تھا. بادشاہ نے اس کو ڈبل دیا کہ جا تو نے مجھے بھی نصیحت کر دی اور میرے بھی دماغ کو ٹھکانے پر لا دیا. تو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, اللہ پاک اس کے اوپر بہت اجر دیتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تو خرچ ہو رہا ہے, ہمارا نہیں. جو آپ نے پان کھا کر تھوک دیا, جو آپ نے کھانا کھا کر غلاظت بنا کر نکال دیا, اس کا تو حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. لیکن جو اللہ کے راستے میں دیا وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے, اس کی ایک ایک نیکی اور ایک ایک اجر آپ کو اس کا ملے گا. اللہ پاک ہر نیکی, چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین, ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ, جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ, ہم بڑے گناہ گار, بڑے سیاہکار, بڑے خطا کار, بڑے قصوروار. اللہ, تیرے دربار کے اقراری مجرم, اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ, جو ظالم ستا رہے, ہمارے مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں,
مسلمانوں کو رمضان جیسے رمضان میں پریشان کر رہے، مولا ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر میں تو نے ہدایت نہیں لکھی ہے، ان ظالموں کو صفی ہستی سے نیست اور نابود فرما، زمین کو پاک فرما دے۔ اے مولا ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، عمرہ کرنے والوں کو قبول فرما، ان کے دعاؤں میں امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو تو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی